فکر کرتے تھے آج کیا بات ہے ناچ رہے ہیں. تو ایک رائٹر جو اس زمانے کا یہودی رائٹر لکھا ہے، ارے مسلمانوں، جو تاریخ تم کو نماز کی ملنے کی اگر وہ ہم کو ملتی تو ہم سب سے بڑی عید مناتے. کیونکہ جو چیز جہاں اللہ کسی سے نہیں ہوتا وہ نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ بات بتا دیا. تو الحمدللہ آج تم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو تحفہ نماز کا ذریعہ تمہارے کو ملا ہے، جو کسی سے نہیں ہوتا اللہ تمہارے نماز کے ذریعے سے سب کچھ کرا دیتا ہے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنے سے پہلے، ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ میاں دعا قبول کرتے ہیں. خچر زندہ ہو گیا، بچہ زندہ ہو گیا، جی حالات صحیح ہو گئے، بارش ہونے لگی، یعنی جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں وہ اللہ اس کو پورا کرتے ہیں. اسی لیے کلام پاک میں یہ بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ مانگو، پھر تو اللہ دینے کا ہے. مگر میں یہ بات بولتے بولتے جمعہ میں رہ گیا تھا کہ نماز بھی نماز ہونا چاہیے، نماز بھی نماز ہونا چاہیے. نماز ہی ہماری اگر صحیح نہیں ہے تو پھر وہ نماز ہماری کیا اللہ کی مدد کو لا سکتی ہے، کیا ہماری مدد کرا سکتی ہے. نماز اگر واقعی نماز ہو گئی تو کہا 2 رکعت نماز پڑھ کے لوگ پہلے کے صحابہ اکرام نہیں بلکہ اولیاء اکرام بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں، آج بھی اپنے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، اگر آج ہم لوگ اپنی نماز کو صحیح کر لیں گے، جیسے میں عموماً بولتا ہوں، بھئی گاڑی لے لیے، ایک 30-35 لاکھ روپے کی گاڑی لے لیے اور اس میں سے ایک وال چلے گیا، ہوا نکل گئی، پنکچر نہیں ہوئی، وال نکل گیا یا پنکچر ہو گئی، کیا بھائی گاڑی چلے گی؟ تو آپ تو بولیں گے نہیں چل سکتی صاحب جب تک کہ اس کا جو ہے وال صحیح نہیں کریں گے یا پنکچر صحیح نہیں کریں گے. ایک معمولی پنکچر سے 30-35 لاکھ کی گاڑی ٹھہر سکتی ہے، تو بھلا بتائیے ہماری نماز میں اگر ایک نہیں بلکہ کئی پنکچراں ہوئے تو کیا نماز چل سکتی ہے؟ کیا نماز قبول ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سر سے ایک بالش اوپر بھی نہیں جاتی، وہ واپس کر دی جاتی ہے. تیری نماز ہمارے پاس قابل قبول نہیں ہے. تیری نماز اگر ہوتی تو پھر کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور ہوتا. جس وقت میں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی شاگردہ ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، بہت بڑے اللہ والے بندے ہیں، تابعی ہیں. چنانچہ یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میں تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں گا تو ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے جاؤں. تو کہا بصرہ سے نکلے، بصرہ میں تو عراق میں ہے، عراق سے نکلے 2 رکعت یعنی 2 قدم چلتے تھے، 4 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. چنانچہ یہ بات سنے ان کے شاگرد حضرت رابعہ بصریہ، تو انہوں بھی نکلے جا اللہ کے گھر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے. تو جس وقت میں حضرت بصری رحمت اللہ علیہ کعبۃ اللہ کو پہنچے تو کعبۃ اللہ گئے. اب آپ بولیں گے کعبۃ اللہ گئے تو کہاں گیا؟ کعبۃ اللہ گیا کہاں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے شکل غائب نہیں ہوئی، حقیقت غائب ہو گئی تھی.
حقیقت غائب ہو گئی تھی، اس کے اندر سے جو نورانیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر تیری عبادت کے ساتھ میں آ رہا ہوں، مگر یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہاں کی نورانیت اور حقیقت کہاں چلی گئی۔ تو غیب سے آواز آئی، ارے تو نماز میں آ رہا ہے، تو نماز میں آ رہا ہے، لیکن میری ایک بندی نیاز میں آ رہی ہے، عشق اور محبت میں آ رہی۔ وہ بندی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ وہ نورانیت ان کے پاس گئی ہوئی ہے۔ تو معاملہ یہ معلوم ہوتا ہے دل کی حقیقت کا معاملہ اللہ کے یہاں پر قابل قبول رکھتا ہے۔ ظاہری شکل اور اعتبار سے بھی خیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت میں دل کا معاملہ ہے۔ جب آدمی دل سے خداوند قدوس کی عبادت میں لگے رہتا ہے اور پھر نماز بھی اپنے صحیح انداز سے ادا کرتا ہے تو پھر وہ نماز بنتی ہے۔ نماز کے صحیح معنی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنے کے ہیں، صحیح معنی جیسا لوہے کو ٹیڑھا ہو جانے کے بعد میں آگ کی بھٹی میں رکھ کر سیدھا کر دیتے ہیں گرم کر کے، اس طریقے سے جب آدمی دنیا کے ماحول میں ٹیڑھا ہو جاتا ہے مطلب یہ ماحول میں گر جاتا ہے تو مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت میں سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل نماز۔ جب آدمی نماز کے اندر بھی سیدھا نہیں ہوتا تو پھر کون سی جگہ ہے جو سیدھا ہونے کا؟ کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی بات ہے جو نماز کے علاوہ بھی آدمی کو سیدھا کیا جائے گا؟ اسی لیے تو فرمایا بہت ساری عبادتیں اپنے وقت کے اوپر ہے، جیسا روزہ سال میں 1 مرتبہ 1 مہینہ روزہ، حج کا مہینہ آیا تو زندگی میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ آیا تو مالدار کے اوپر ہے، مگر اللہ نے نماز کے بارے میں وہ فرمایا گھر میں اگر پڑھ رہا ہے تو 1 حصہ ثواب، مسجد میں پڑھ رہا ہے تو 25 سے 27 درجے ثواب۔ کیوں کہا گیا کہ آپس میں ایک جوڑ ہونا ہے، ایک ہی صف میں ٹھہرے ہوئے ہیں، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہا نماز میں ہی ایک جہتی ہے، چونکہ ہمارے ہر کام کے اندر ایک جہتی کا معاملہ ہے۔ جب تک آدمی ایک جہتی کا معاملہ کرے گا، آپس جوڑ کا معاملہ کرے گا تو پھر اللہ بھی اس سے جڑ کر رہے گا۔ جہاں آدمی ٹوٹنے کی فکر کرے گا یا توڑنے کی فکر کرے گا، میں بتاتا ہوں نا، جھوٹ بول کر جوڑنا بڑا ثواب کا کام ہے، سچ بول کر توڑنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ تو کہا آپس میں جڑنا اس سے بڑا نیکی کا کام اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپس میں جڑ کر نماز پڑھنے کا نام ہی نماز، اللہ کی عبادت خاص کہی گئی ہے۔ کہا گھر میں نماز پڑھیں گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ملنا ہے، جو نماز مسجد میں ہوگی۔ بعض جگہ تو لکھا ہے اذان مسجد میں ہو رہی ہے، کوئی عذر نہیں ہے گھر میں اگر نماز نہیں ہو جائے گی، نماز نہیں، مسجد میں آنا ہی پڑے گا اگر کوئی عذر نہیں ہے۔ ہاں عذر ہے، جیسا آپ بارش ہے، بہت سارا جو ہے معاملہ بیماری کا ہے، چل نہیں سکتا ہے، یہ الگ بات ہے، عذر ہے تو الگ بات ہے، پر عذر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، یہ نماز اس کی قابل قبول نہیں۔ اسی لیے فرمایا مسجدیں آباد کرنا ہی ایمان والوں کی شان ہے۔ اسی لیے کہا وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی برباد نہیں کرتا۔ اسی لیے مسجدوں کو آباد کرنا برباد نہیں بلکہ آباد کرنے والے کا گھر بھی اللہ کے آباد کرتے ہیں۔ اسی لیے مسجد کو آنا بھی ہے، مسجد کو آنے کی دعوت دینا بھی ہے۔ یہ کام آپ کو عموماً جماعت والے اکثر بولتے رہتے کہ بھائی مسجد کو آئیے، اللہ کے گھر کو آئیے، اللہ کی عبادت کریے، تاکہ کیا ہوگا؟ دو آپس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا
جس کا رشتہ نہیں ہوا اگر آپ رشتہ لگا دیں گے تو کیا بولتے ہیں اسے؟ مشاطہ بولتے ہیں نا، مشاطہ. مگر آج کے مشاطہ بہت پیسے لے رہے ہیں، آج نہیں معلوم کیا کیا لے رہے، 10,000 15,000 20,000 میں ایک جگہ سنا کہ نہیں 25-30 ہزار روپے سے کمش نہیں ہے رشتہ لگائے. خیر وہ اپنی جگہ پر وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں پر کسی لڑکا اجنبی یا اجنبی لڑکی سے رشتہ جوڑ دیا تو کہا اس کا کیا ثواب ہے معلوم ہے؟ کہا کہ جو لڑکی اور لڑکے کو جوڑ دیا تو کہا ایک پورا حج اور عمرے کا ثواب ہے. ایک حج اور عمرہ کرنے کے کتنے پیسے لگیں گے آج کے اعتبار سے 6 لاکھ روپے آج کا جو ہے خرچ ہے. ایک حج کرنے کے لیے 6 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، اور ایک عمرہ اس میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر عمرہ الگ کریں گے تو پھر اس کی 1 لاکھ روپے الگ لیں گے. تو 6-7 لاکھ روپے آپ کو صرف یہ لڑکا اور لڑکی کے جوڑنے میں. ارے لڑکا اور لڑکی کے جوڑنے میں اتنا بڑا ثواب آپ کو مل رہا ہے، ایک اللہ اور بندے کو جوڑنے میں کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. تو قرآن میں نے حدیث میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام پہنچیں گے، کہا کہ اے اللہ آج کیا بات ہے، آج نور کے خندیلہ پورے آسمانوں پر چمک رہے ہیں، آسمانوں پر نور کے خندیلہ چمک رہے ہیں. جیسا کسی جشن میں کسی فنکشن میں پورا سیریل لگا کے پورے وہ گھر کو جو ہے سجایا جاتا ہے، ویسا اللہ سجائیں گے. تو جبرائیل پوچھیں گے بلکہ پورے فرشتے بھی پوچھیں گے اے اللہ آج کیا جو ہے معاملہ ہو، پورا جشن منا رہا ہے. تو اللہ بولیں گے میرا ایک بندہ بہت دور تھا، گھر سے مسجد کو نہیں آتا تھا، آج آ گیا ہے میرے گھر میں، تو اس خوشی میں آج پورے روشن کر دیا ہوں آسمانوں کو نور کے خندیلوں سے. تو میرے بزرگوں کیا ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کا معاملہ ہے. ایک بندے کی خوشی میں اللہ پورے آسمان کو سجائے اور پھر آدمی کے دل کو نہ بدلائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جو اللہ سے ملائے پھر اس کو کیا ملے گا؟ ارے دنیا کے لوگ تو 25 ہزار روپے لے رہے، کیا اللہ کیا خالی چھوڑ دے گا کیا ملانے والے کو؟ اسی لیے فرمایا جو دین کی بات کر کے اللہ کے حوالے کرے گا اللہ سب سے پہلے اس کو اپنا بنائے گا، اللہ سب سے پہلے اپنا بنائے گا. اسی لیے فرمایا جو آدمی نیکی کی بات کرتا ہے بعد میں نیکی کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ اس کو سب سے پہلے دیتا ہے بشرطیکہ وہ ابھی عمل میں نہ لاتا. تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو گزارشات یہ ہے کہ پہلے ہم آج کے اس بیٹھک سے اتنا تو سمجھ لیں کہ نماز کو نماز بنانا ہے اور نماز کی دعوت لوگوں کو دینا ہے اور نماز کو پوری طریقے سے صحیح انداز سے ادا کرنے کی فکر کرنا ہے. مگر یاد رکھیے نماز جس کو آتی ہے اس سے سیکھنا ہے. نماز کی جو ہے طریقے، نماز کا جو ہے معاملہ، نماز کیسا پڑھنا ہے، اگر نماز کو صحیح انداز سے سیکھا جائے تو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بہترین نماز وہ ہے جو سارے برائیوں کو دور کر دیتی ہے. اگر نماز پڑھنے کے بعد میں بھی آدمی کے اندر برائی نہیں جا رہی ہے تو ذرا سوچنا چاہیے کہ میری نماز میں کچھ کمی ہے. اس نماز کو پورا کرنے کے لیے اس کو صحیح کرنا، صحیح ادا کرنا ضروری ہے. میں ہمیشہ اکثر و بیشتر بولتا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. بھائی میں بھی پڑھ رہا ہوں، تم بھی پڑھ رہے ہیں، یہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں کم سے کم 4 غلطیاں ہیں، 4 پپچرا ہیں اس میں. اب آپ بولیں گے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس واسطے سمجھ میں آ رہا ہے
ट्यूब को हवा भर के पानी में रखे तो उसका समझ में आ जाएगा कहाँ से पंक्चर हुआ, किधर गया, नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे? जाहिर बात है जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलेंगे तो हा की आवाज हलक से निकलना, जी ऐन की आवाज अंदर से आना, ये सारी बातें अपनी जगह पर सही अगर हुआ तो यूं समझो कि ये नमाज सही हुई। अगर नहीं है तो फिर नमाज में हमारी कमी है। तो इसके लिए क्या करना है? तो सीखना पड़ेगा। जिससे आता है, जिसके पास आती है नमाज, उसको सीखना पड़ेगा। ड्राइवर हालांकि देखने में तो अरे यो कर रहा होने, मैं भी यो करूंगा, अरबस्तान ले जाने के बजाय खबरस्तान लेकर चले जाएंगे। इसके हाथ में गाड़ी दे दो, इन्हें अरबस्तान पहुंचाने के बजाय खबरस्तान पहुंचा देगा। अगर वाकई सीखा है तो फिर मंजिल मकसूद को पहुंचाएगा। तो सीखना भी तो है ना, बजाय बगैर सीखे के आदमी कोई काम नहीं करेगा। तो जब दुनिया की गाड़ी नहीं चल सकती तो नमाज कैसे चल सकती है? तो कहा नमाज को भी सीखना है। बल्कि मैं इससे पहले जुमा में बताया था, मैं 2000 में मौलाना अबरारुल हक साहब, जो मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी खलीफा आए, उनके पास पहुंचा था। मेरे बोले अरे ठाकुर के मौलवी जरा आजाद तो दे दे। जाहिर बात है मैं एक मौलवी हूँ, एक मदरसे का जिम्मेदार भी हूँ, अब मेरे बोल रहे आजाद दो। खैर मैं अजान दिया, उसके बाद बुलाकर बोले तेरी अजान सही नहीं है। उसके बाद अखामत, तेरी अखामत सही नहीं है। बड़े मियाँ बुढ़ा ये को हमारी गलती निकाल रहा है। जाहिर बात है गलती तो गलती से होती है। जो गलती को गलती बोले उसको बुरा कैसे मानना है, हम आप गलती को सही कर लेना चाहिए। तो वहां पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन हज़रात अपनी गलती को मान लेते हैं और सही कर लेते हैं। जब सही हो जाता है तो फिर बाहर जाहिर बात है उसका मजा भी आता है। गाड़ी चलाना सीख लेता है ना तो आदमी को मजा भी आता है चलाने में। अगर नहीं सीखता है तो नहीं मालूम कहाँ जा को टक्कर लेता है, कब बंद हो जाता है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम नमाज को सही अंदाज से सीखे, सीखने वाले के जरिए से सीखे, तो फिर ये नमाज हमारी नमाज होगी। जब नमाज पढ़ी जाएगी फिर तो दुआ हमारी कबूल होगी। जब दुआ कबूल होगी तो फिर ये जितने जो परेशानियां हम आ रहे हैं हमारे ऊपर, अल्लाह चाहे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला हमारी नमाज को सही बनाए और हमारी नमाज के अंदर जान पैदा करे और हम लोग अपनी दुआओं के अंदर अल्लाह को अपना बनाने की फिक्र करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा हफिजना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल